شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج ہم مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ مثانے کی گرمی یا جسم کی گرمی یا معدے کی گرمی یا جگر کی گرمی یا جسم میں زیادہ حرارت یعنی زیادہ بلڈ سرکولیشن کا ہونا یا جسم کا گرم ہو جانا، ہاتھوں کی تلیوں سے یا پاؤں کی تلیوں سے بہت زیادہ پسینہ آنا، یا دل کی گھبراہٹ کا بہت زیادہ ہونا، یا اعصاب کا خراب ہونا، یا ہر ٹائم ٹینشن اور عجلت میں رہنا۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ آپ اگر ناشتہ اچھا کریں گے، طاقتور کریں گے، پروٹین والا کریں گے، کیلشیم والا کریں گے، وٹامن والا کریں گے، تو آپ کی یہ ساری خامیاں خوبیوں میں بدل جائیں گی، یعنی کہ آپ کا جسم طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی گرمی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کمزوری کا شکار جو ہیں وہ کمزوری دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ مثانے میں اور جگر میں یا معدے میں جو حد سے زیادہ حرارت ہے یا تیزابیت ہے معدے کی، تو آپ اس سے نجات حاصل کر لیں گے، یا آپ کو بہت زیادہ لکوریا یا بہت زیادہ آپ کو اطلام ہوتا ہے تو آپ اس سے بھی نجات حاصل کر لیں گے، یا آپ کو پیشاب میں جو سفید قطروں کی آمد ہے اس سے بھی آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ اور اس میں لفظ ہے ناشتہ۔ ناشتہ اگر ہم کرتے ہیں، پوڑی حلوے کا ناشتہ ہم کرتے ہیں، چائے کا ناشتہ ہم کرتے ہیں، سلائس اور انڈے کا ناشتہ ہم کرتے ہیں، پراٹھوں کا ناشتہ ہم کرتے ہیں، سری پاؤ کا ناشتہ ہم کرتے ہیں، چنوں کا، تو پھر اور تیز مرچوں کا اور تلی ہوئی چیزوں کا، تو پھر ہم اپنے جسم کی مثانے کے گرمی اور جگر کی گرمی، معدے کی تیزابیت اور سینے کی جلن اور جسم کی حرارت کو دن بھر میں قابو نہیں پا سکتے، اور ہم گھبراہٹ کا شکار رہیں گے، ہم چہرے کا رنگ کالا کا شکار رہیں گے، ہم بالوں کا گرنے کا شکار رہیں گے، ہم تھکن کا شکار رہیں گے، ہم عجلت کا شکار رہیں گے، ہم چڑچڑے پن کا شکار رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہمارے چہرے پر جو گلو اور سفیدی اور خوبصورتی چاہیے وہ نہیں آئے گی، بلکہ اکتاہٹ اور مسائل کا شکار رہیں گے، اور بغیر کام کے ہم تھکے رہیں گے، اور ہمارے اعصاب خطا رہیں گے، جس سے ہم مسائل کا شکار رہیں گے، اور دن بھر کرنا کچھ ہوگا، کریں گے کچھ۔ تو وہ ناشتہ ہے۔ اور اگر ہم ناشتہ، اگر یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہم نکال دیں اور اس میں ہم دودھ شامل کر لیں، اور دودھ کو جو ہے وہ ہم جب حاصل کریں گے تو اللہ پاک نے انسان کے لیے سب سے پہلی غذا اور سب سے طاقتور غذا دودھ جو ہے زمین پر عطا کی، اور جو کہ آپ نے جو ہے دودھ اس طرح پینا ہے کہ دودھ کو آپ نے آدھا کلو حاصل کرنا ہے، اور اس کے میں آپ نے جو ہے 2 چمچ چھلکا سفگول ڈالنا ہے، اور اس کو گرم کر لینا ہے، یعنی دودھ پہلے آپ نے گرم کرنا ہے اور اس کو اتار کر کوسا کرنا ہے، اور اس میں 2 چمچ آپ نے چھلکا سفگول ڈال کر اچھی طرح شیک کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پینا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئرن کی کمی کا شکار ہیں اور آئرن آپ کا جو ہے وہ پورا ہو جائے، تو آپ نے اس کے ساتھ 2 سیب حاصل کرنے ہیں، تاکہ آپ کے جسم میں جو آئرن کی کمی ہے یا دل کی گھبراہٹ ہے یا کمزوری ہے، تو آپ 2 سیب کچے لیں گے جو کہ ہرے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ چھلکے سمیت کھا لیں، چاہے وہ آپ چھیل کر کھا لیں، اور ساتھ آپ گرم دودھ کوسا کر کے آپ پئیں گے، تو آپ کے جسم میں کمزوری جو ہے، چاہے وہ جنسی ہے، چاہے وہ مثانے کی ہے، چاہے وہ آپ کے خون کی کمی کی ہے، چاہے وہ اعصابی کمزوری ہے، چاہے وہ آپ جسمانی کمزوری کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، تو آپ کے ہر مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر اسی ناشتے میں ہم نے مزید خوبیاں پیدا کرنی ہیں تو ہم نے 2 چمچ جو ہے وہ شہد جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے۔ چینی کی جگہ ہم شہد شامل کریں گے تو ہماری جو ہے جسم کی کمزوری اور جلدی اور اچھے انداز سے ختم ہو جائے گی، اور ہمیں طاقت کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ شرط ہے کہ شہد جو ہے وہ اصلی ہونا چاہیے، یعنی آدھا کلو دودھ ہو گیا، اس میں آپ نے 2 چمچ شہد ڈال دیے،
اور اس کے ساتھ 2 سیب حاصل کر لیے اور کوسا کر کے آپ نے چھلکا سفگول آپ نے شامل کر لیا، تو اس کے بعد اس ناشتے کو آپ نے حاصل کیا، تو یہ ایک بھرپور انداز کا پروٹین کا ناشتہ ہے، کیلشیم کا ناشتہ ہے، وٹامن کا ناشتہ ہے، اور یہ کمزوری کو دور کرنے کا ناشتہ ہے۔ اس میں اگر آپ قبض کا شکار ہیں اور قبض آپ کی دائمی ہے اور جاتی نہیں ہے، تو آپ نے اس میں جو ہے اسی میں آپ نے 2 چمچ بادام روغن کے شامل کر لینے ہیں، یا آپ نے 10 بادام رات کو بھگو دینے ہیں اور صبح کو 10 بادام آپ نے پہلے کھا لینے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ باداموں کو آپ نے کھا لیے، اور اس کے بعد دودھ اور سیب اور چھلکا سفگول اور شہد جو ہے وہ آپ نے ناشتہ کیا۔ تو یہ ایک آپ کا پہلوانی ناشتہ، طاقتور کا ناشتہ، مثانے کی کمزوری کو ختم کرنے کا ناشتہ، خون کی کمی کو ختم کرنے کا ناشتہ، یعنی کہ خون جب بنے گا تو خون کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کا جسم جو ہے وہ زبردست انداز میں وہ اچھا سروائیو کرے گا، اچھی محنت کرے گا، اچھے نظام کے ساتھ آپ کا کہنا مانے گا، اور جلدی تھکن پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا مزید اس میں ہم چاہتے ہیں، تو آپ سیب کی جگہ 2 آملے بھی لے سکتے ہیں، یعنی آملوں کا مربع۔ آپ 2 آملوں کا مربع حاصل کریں گے، اور باقی ساری چیزیں یہی ہوں گی۔ 2 آملے آپ نے کھا لینے ہیں اور دودھ آپ نے ساتھ پی لینا ہے۔ اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ قبض جو ہے وہ مزید ہمیں جلدی صاف کرنا ہے اپنا پیٹ، اور بہت زیادہ جلدی صاف کرنا ہے، تو آپ نے 2 ہریڑے مربے والی آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اس کو آپ نے کھا لینا ہے، اور اوپر سے یہ جو دودھ ہم نے بتایا ہے اس کو آپ نے پی لینا ہے، جس سے آپ کے جو ہے قبض کے مسائل، جسم کی خشکی کے مسائل، جسم کی کمزوری کے مسائل وہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور آپ اس میں جو ہے وہ ڈینگی بخار یا جگر کی خرابی یا اور کوئی مسئلہ آپ کو، یا وائٹ سیلز کی کمی، پلیٹلیٹس کی کمی ہے، تو آپ نے 1 پاؤ پپیتا ساتھ آپ اس دودھ کے ساتھ آپ کھائیں گے، اور پپیتا کھائیں گے اور ساتھ دودھ پی لیں گے، تو آپ کی مزید بیماریوں کا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی بخار ہوتا ہو، یا آپ کے جگر میں سوزش ہو، یا آپ کا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، یا کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، یا گیس ہو جاتی ہو، یا وائٹ سیل آپ کے کم ہوں، یا پلیٹلیٹس کم ہوں، تو آپ کو پپیتے کا جو ہے ناشتہ آپ دودھ کے ساتھ حاصل کریں گے، اس طرح جس طرح ہم نے پیچھے بتایا ہے، تو پھر آپ اس کو مزید اچھا حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی جو ہر بیماری کا علاج ہو جائے، تو آپ نے دودھ اسی فارمولے کو جاری رکھنا ہے، اور اس میں آپ نے بہی جو ہوتا ہے سیب کا بھائی، آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے، یا بہی کا جو ہے مربع حاصل کرنا ہے، اس کو 1 دانہ جو ہے آپ نے روزانہ بہی کا حاصل کرنا ہے اور اس کو کھانا ہے، جس سے آپ کی کمزوری اور دل کی تمام بیماریوں کا علاج جو ہے وہ بہی میں ہے، تو آپ اس کو کھائیں گے تو آپ اس میں بھی اچھا پن حاصل کر لیں گے۔ یہی باتیں جو ہے مسائل کا حل ثابت ہوں گی جب آپ ایسا قوت والا ناشتہ کریں گے، تو آپ کے مثانے کی گرمی، آپ کے جو ہے معدے کی گرمی، آپ کے جگر کی گرمی، یا آپ کو کمزوری ہے، یا آپ کی تلیوں میں، ہاتھوں اور پاؤں کی تلیوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے، یا آپ گھبرا جاتے ہیں، یا آپ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا عجلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بغیر کام کے آپ تھک جاتے ہیں، یا آپ چڑچڑے پن کا سارا دن شکار رہتے ہیں، یا آپ بغیر کام کے آپ ہر وہ عمل آپ کے جسم کے کھچاؤ اور تناؤ کا اتنا موجود رہتا ہے، اور ہاتھ پاؤں آپ کے سو جاتے ہیں، اگر شوگر نہیں ہے اور پھر بھی ہاتھ پاؤں سوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس ناشتے کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ۔ بابر محمود، پاکستان۔